اپوزیشن الائنس بنانے پر کام شروع۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس میں JUI سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ شاہد خاقان عباسی کو دعوت دی جائے گی۔ PTI نے ہم خیال جماعتوں سے رابطے شروع کر دیے۔ الائنس کے مقاصد میں آئین اور جمہوریت کی بحالی، مینڈیٹ کی واپسی شامل ہوگا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ سندھ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کے معاملے پر غور۔ دوسرے اجلاس میں جسٹس شاہد بلال کی آئینی بینچ میں شمولیت پر غور کیا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال بندوخیل جوڈیشل کمیشن کا حصہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے خط کی حمایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ججز کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن کے رولز بننے تک ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ صدر ہائی کورٹ بار کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے منتظر ہیں۔ درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ PTI رہنما یاسمین راشد کا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط۔ 26 نومبر کے واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن قائم کرنے کی اپیل۔ خط میں کہا کہ 26 نومبر وہ دن تھا جب پاکستان میں تمام انسانی حقوق اور اقدار کو کچلا گیا۔ اگر حقائق پر مبنی تحقیقات نہ کی گئیں تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جو ظلم کے ذمہ دار ہیں ان ظالموں کو بے نقاب کیا جائے اور سزا دی جانی چاہیے۔ پاکستان اس وقت انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے حکم پر عمر ایوب اور راجہ بشارت رہا ہو گئے۔ ATC کے جج امجد علی شاہ نے مقدمات پر سماعت کی۔ PTI کی جانب سے بابر اعوان سمیت دیگر وکلا عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کو عمر ایوب اور دیگر رہنماؤں کی گرفتاری پر اظہار برہمی۔ ریمارکس دیے کہ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت ہونے کے باوجود کیوں گرفتار کیا گیا۔ راولپنڈی کی احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت۔ بشرا بی بی کو آئندہ سماعت پر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کی سماعت کی۔ بشرا بی بی بھی آج عدالت میں پیش نہ ہوئی۔ سماعت 9 دسمبر تک ملتوی۔ PTI والوں کی سوچ بیمار ہے، اسی وجہ سے ان کا لیڈر بھی جیل میں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ عدالت کو کوئی بھی نہیں جھکا سکتا۔ عمرانہ سوچ رکھنے والے چاہتے ہیں عدالتیں ان کے کہنے پر چلیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ KPK کے حالات صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ علی امین گنڈاپور وفاق پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ علی امین میں ہمت ہے تو دہشت گردوں سے لڑیں۔ پانی کے معاملے پر وفاق اور صوبوں کو مل بیٹھ کر متفقہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ سندھ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ PP رہنما اغس راج دورانی کے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ ہمارے پارٹی کے بانی پھانسی پر چڑھ گئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئیں۔ آصف زرداری کئی سال جیل میں رہے۔ کل بانی PTI سے مختصر ملاقات ہوئی، جذباتی انداز میں بغلغیر ہوئے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ بانی نے کہا میں اور آپ ایک ہیں، جو ہوا سو ہوا۔ میں نے بتایا 40 دن کے چلے میں مجھ پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ شرانگیز پروپیگنڈے میں ملوث مزید 7 ملزمان قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز اور جھوٹے بیانات پر مزید 7 ملزمان کے خلاف FIR درج۔ ملزمان سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈا اور جھوٹا بیانیہ پھیلا رہے تھے۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
پشتون کمیونٹی کا اسلام آباد پولیس پر اعتماد، سوشل میڈیا کی جھوٹی مہم کا پردہ چاک ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر اسلام آباد پولیس کے خلاف چلانے والی جھوٹی کیمپین کا پردہ فاش ہو گیا۔ اسلام آباد پولیس پر پشتونوں کو ہراساں اور تنگ کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ اسلام آباد میں مقیم پشتونوں کے بیانات سے پولیس کے حق میں حقیقت کا انکشاف۔ پشتون مزدور نے کہا کہ 15 سال اسلام آباد میں ہو گئے، پولیس بہت تعاون کرتی ہے۔ لوور دیر کے بخزادہ نے کہا آج تک مجھے پولیس نے تنگ نہیں کیا۔ مردان سے تعلق رکھنے والے دکاندار نے بتایا اسلام آباد پولیس کا رویہ مثالی ہے۔ اسلام آباد پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ پشتونوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے متعلق خبروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جعلی خبریں پھیلانے والوں کو انصاف کے گٹیرے میں لانا وقت کی ضرورت ہے۔ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین بنا کر ان پر عمل درآمد کرائے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں حکومت سے مطالبہ۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں اسلام آباد احتجاج کے دوران پاک فوج کی تعیناتی پر پروپیگنڈے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ فوج مخالف پروپیگنڈے پر اظہار تشویش۔ فورم نے اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فورم نے دہشت گردوں بالخصوص فتنۃ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے درخت استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ شرکا نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا۔ فیک نیوز پر وفاقی وزیر اطلاعات کو جیل میں ڈالیں، تحریک انصاف نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اور کے پی حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ مذاکرات بامعنی ہوں اور ڈرامہ نہ ہوں۔ احتجاج کے دوران بھی ہم مذاکرات کر رہے تھے۔ آئین کے دائرے میں قانون کا نفاذ کرنا ہے تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی تعداد میں مزید اضافہ۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق مقدمات کی تعداد 188 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں بانی پر 99، کے پی میں 2، ایف آئی اے میں 7، نیب میں 3 مقدمات زیر التوا ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 8 دسمبر کو کراچی پہنچیں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 9 دسمبر کو گوادر جائیں گے۔ چیف جسٹس 12 دسمبر کو کراچی رجسٹری میں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ جیلوں کی اصلاحات سے متعلق ادارے اپنی رپورٹس اور سفارشات پیش کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا مارکیٹوں کے اوقات کار 10 بجے کرنے پر اظہار ناراضی۔ جسٹس شاہد کریم نے تدارک اسموک سے متعلق شہری ہارون فاروق اور دیگر کی جانب سے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ رپورٹ جمع کروائے بغیر وقت تبدیل کیسے ہو گیا۔ ریمارکس دیے کہ اسے ضائع نہ کریں، ایسا نہ ہو اسموک واپس آ جائے۔ بہت سے پریشر گروپس اور مافیاز ہیں، مارکیٹس کا وقت تبدیل کرنے کا عمل بھی ایسا ہی لگتا۔ کراچی کے حالات بہتر ہیں، معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ کراچی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ایم کیو ایم سے پوچھیں کہ کراچی کو تباہ کس نے کیا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم تمام چیزوں کی ذمہ دار ہے۔ کے ایم سی، کے ڈی اے سمیت دیگر ادارے کس نے تباہ کیے؟ ان اداروں کی بربادی کا آغاز دیکھیں تو ایم کیو ایم کا چہرہ نظر آئے گا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں شرجیل میمن کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا نیب ریفرنس۔ نیب رپورٹ کے مطابق شرجیل میمن نے 551 کے غیر قانونی اثاثے بنائے۔ وکیل صفائی نے دلائل میں کہا کہ 50 کروڑ سے کم مالیت کا کیس نیب کورٹ میں نہیں سنا جا سکتا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ نیب قوانین میں تبدیلی کے بعد ریفرنس نیب کورٹ کے دائرہ سماعت میں نہیں آتا۔
एहतसाब अदालत कराची में आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस आगा सिराज दुरानी पेश। अदालत ने रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने की दरख्वास्त पर फैसला मौखर कर दिया। समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी। बैंक हौसला रखें, हुकूमत नहीं निजी शोबा कारोबार करेगा। निजी शोबे का मुल्क की मईशत में अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि अदालत में जाने से पहले इदारों की बहाली के लिए इक़दाम करें। कर्ज नफास दिवालिया इदारों की मिलियत के क़वानीन के इतलाक़ की ज़रूरत है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई डॉलर ज़खायर की मालियत 16 अरब 62 करोड़ डॉलर हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 62 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। ज़खायर 12 अरब 3 करोड़ 83 लाख डॉलर तक पहुँच गए हैं। रिजर्व डॉलर 3 माह की दरामदाद के बराबर करने की IMF की शर्त भी पूरी हो गई। जब तक मुल्क में सियासी इंतशार है, हालात ठीक नहीं हो सकते। मुआशी सूरत हाल का मुल्की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आज पाकिस्तान की लीडरशिप का इम्तिहान है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि ओहदों को छोड़कर आज मुल्क के मफाद को सामने रखना होगा। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अपोजिशन को पार्लियामान के अंदर रहकर बात करनी है। वज़ीर आला सिंध ने ADP 2025 और 26 की तश्कील के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी के लिए महकमों को हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं कि नवंबर 31 दिसंबर 2024 तक नई स्कीम का PC1 जमा कराना लाजिम होगा। गुज़िश्ता माली साल 2024 और 25 के बजट का सर्कुलर टाइम लाइन्स पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इब्तिदा कर दिया। पंजाब के सार्फिन आज ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर से अप्लाई कर सकते हैं। मरीम नवाज कहती हैं कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह का गैस की लोड शेडिंग और लो प्रेशर का नोटिस। सेक्रेटरी तवानाई को वफाक को ख़त लिखने की हिदायत। नासिर शाह कहते हैं कि सिंध सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला सूबा है। सिंध के अवाम गैस से महरूम हैं। मौसम सरमा शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग का आगाज़ कर दिया गया है। आर्टिकल 158 के तहत गैस की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान खारिज के सरगना खान मोहम्मद समेत 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि 2 गिरफ्तार हुए। खान मोहम्मद टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी समेत मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस था। हुकूमत की जानिब से खान मोहम्मद के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज अकीदत। कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरज़म है। निशान हैदर और सितारे जुर्रत पाने वाले वाहिद जवान मेजर शब्बीर शरीफ का 53वां यौम शहादत। वाहिद फौजी जवान हैं जिन्हें 2 बड़े फौजी एजाज़ात से नवाजा गया। मेजर शब्बीर शरीफ को 1965 की पाक भारत जंग में बहादुरी से लड़ने पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 1971 की पाक भारत जंग में मेजर शब्बीर शरीफ ने 43 भारतीय सिपाहियों को मार गिराया, 38 को जंगी कैदी बनाया और दुश्मन के 4 टैंक तबाह किए। मेजर शब्बीर शरीफ 6 दिसंबर को हमला नाकाम बनाते हुए भारतीय टैंक के गोले का निशाना बने।
صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت کہتے ہیں کہ میجر شبیر شریف شہید نے 1971 میں دشمن کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ ان جیسے بہادر افسران پر پوری قوم کو فخر ہے۔ قوم کو تمام شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میجر شبیر شریف شہید نے نشان حیدر کے جذبہ حب الوطنی اور فرض شناسی نے دشمن کی عدتی برتری کو خاک میں ملا دیا۔ فرض شناسی اور وطن سے وفاداری کی مثال رہتی دنیا تک آئندہ نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر بھارت نے پاکستان کے سخت موقف پر گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارت نے پاکستان کا فیوژن فارمولا مان لیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کی میزبانی میں چیمپئنز ٹرافی ہائبرڈ ماڈل پر ہی ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت اپنے میچز دبئی میں کھیلے گا۔ 3 سال تک پاکستان بھارت ایک دوسرے کے ملک میں نہیں کھیلیں گے۔ T20 ورلڈ کپ 2026 کے بھارت اور سری لنکا کا مشترکہ میزبان ہے۔ اس T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ شیخ حسینہ واجد کے فرار کے بعد اسلام آباد اور ڈھاکہ کے مابین تعلقات تیزی سے بہتری کی جانب گامزن۔ بنگلہ دیش کی پاکستانیوں کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس کی شرط ختم۔ نئی پیش رفت سے بھارت سخت پریشان۔